بیماری انسان کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے. اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا غم زدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سراسر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی ہے. باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی، بلکہ بیماری میں تو انسان بعض اوقات اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھوٹ جاتی. اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا، سوچ ہی نہیں آتی. لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں. اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا. یہ سوچ عام دنوں میں نہیں آ سکتی. انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے، باہمت ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے. لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا، اس کی یہ سوچ درست نہ تھی. اس لیے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی، صفائی کا ذریعہ بنتی. بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی، کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دھلتے ہیں، چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو. جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا، وہ بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کہو. مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے، تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرا. لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے، بدگمانی اور وسوسے اور بری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا، اس لیے اس مصیبت میں پکڑا گیا ہے. حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی، وہ قطرہ قطرہ دھل رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے اجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے. لیکن عموماً انسان اس طرح سوچتا نہیں، شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے. جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے، وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، اگر اس کی سوچ مثبت نہ ہو، منفی ہو. اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ میں یہ بیماری کیوں آ گئی، اور اٹس ناٹ فیئر، میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے، پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے.